میرا نام عبدل وارث ہے. کچھ عرصہ پہلے سے اسلام قبول کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی ایک آرگنائزیشن ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن, اس میں جو ہے وہ مینجمنٹ میری ذمہ داری ہے. اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے ادارے کے تحت جو ہے وہ 2000 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. 5000 کے قریب نیو مسلم فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. تو لیکن ہمیں تو 2000 یا 5000 لوگوں میں دیر از نو اینی سنگل کیس کہ جس کو جو ہے وہ فورس کنورٹ کیا گیا, جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ مظلوم جس کو ظاہر کیا جا رہا ہے, وکٹمائز جس کو شو کیا جا رہا ہے, وہ تو ہم ہیں. اور جب ہم یہ بات کرنے کے لیے آگے آئے ہیں تو ہمیں بات نہیں کرنے دی جا رہی, ہمیں انٹرپٹ کیا جا رہا ہے, اسٹیج سے جو ہے وہ نیچے اتار دیا گیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ بھی ہم جبرن اسلام میں نہیں آئے, ہمیں لوگوں نے جو ہے وہ جبرن اسلام قبول نہیں کروایا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو دین حنیف ہے, دین مبین ہے, جو واضح دلیل رکھنے والا دین ہے, ہم تو اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. اور جو ہمارے مذاہب کے جو ویک پوائنٹس تھے ہم ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو ترک کر کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. تو اس بات کی ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ آج کا پروگرام جو تھا اس لیے کنڈکٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ فورس کنورژن پاکستان میں ہو رہی ہے. تو جب جن کے اوپر یہ الزام ہے, جن کو مظلوم ظاہر کیا جا رہا ہے, جب وہ اپنا موقف بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جبرن اسلام نہیں قبول کروایا گیا بلکہ ہم نے اپنے آزاد مرضی سے, تو نیچے جو ہے وہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیجیے. تو بالکل واضح لگ رہا ہے کہ یہ بائسڈ پروگرام ہے, یہ یک طرفہ اس کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ نمایاں کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ نہیں, یہاں پہ مسائل ہیں, یہاں پہ جبرن اسلام قبول کروایا جا رہا ہے, یہاں پہ جو ہے وہ انڈر ایج جو ہے وہ میریجز کیسز بھی ہیں, یہاں پہ فورس کنورژن بھی ہے. اور اس کے حوالے سے پھر فائنلی اس کی فائنڈنگ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جی اس کا جو ہے وہ قانون بننا چاہیے. بعد میں آپ نے گفتگو کی ہے تو یہ چیزیں دکھا کے انٹرنیشنلی یا مختلف جو این جی او, جی بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں طاہر, تو آپ نے اس کو تھوڑا سا میں کنڈیم کرتا ہوں طاہر اشرفی صاحب کو. انہوں نے ہماری بہن کو بھی بات نہیں کرنے دی. انہوں نے جو ہے وہ بجائے مجھے بھی کہا کہ میری جو میں نے بات کی ہے, میں نے کیا بات کی ہے, میں نے کنڈیم کیا کہ مسیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں, یہ تو قرآن کہتا ہے. میں نے کنڈیم کیا کہ جو ہے وہ ہماری کتابیں تحریف ہو چکی ہیں, یہ تو قرآن کہتا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی یہ بات سے میں خوش نہیں ہوں. تو میں ان کو واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو خوش کرنے کے لیے میں نہیں آیا, آپ تو میرے پڑوس میں رہتے ہیں, میں تو کبھی نہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے آتا ہوں. میں طاہر اشرفی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں یہاں پہ آیا تھا, میں تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اگر ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کو خوش کرتا, اپنے باپ کو خوش کرتا, اپنے خاندان والوں کو خوش کرتا. لیکن ہم نے عیسائیت کو چھوڑ کے جب اسلام قبول کیا تو ہم نے ان تمام لوگوں کو ناراض کیا, کیونکہ ہمارے لیے پریورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں سے میرے خیال سے بائیکاٹ بھی کیا تھا. جی بالکل بائیکاٹ, جی 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 بہت زیادہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے. تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ یک طرفہ بات کر رہے ہیں, وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ نان مسلم سوسائٹی کو صرف جو ہے وہ ہم نان مسلم ہمارے بھائی ہیں, ہمارے شہری ہیں, پاکستانی ہیں, ہم دل و جان سے ان کا احترام بھی کرتے ہیں, ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بائسڈ پروگرام کرنا کہ آپ تمام ہندوؤں کا, سکھوں کا, عیسائیوں کا, دلت کا جو ہے وہ یہ موقف تو لے رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنے تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو فورس کنورٹ کیا گیا. لیکن جب وہی جو ہے وہ مظلوم آ کے سامنے بات کرتا ہے کہ نہیں جی ہمیں فورس کنورژن نہیں کی گئی بلکہ جو ہے وہ ہم نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے, تو بات ہی نہیں کرنے دی جا رہی. تو جب پتہ چلا کہ بالکل یہ بائسڈ پروگرام ہے, یک طرفہ ہے, اس کا موقف ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کا موقف یہی ہوگا اینڈ پہ کہ جی یہ قانون بننا چاہیے. تو اس لیے ہم نے اس پروگرام واک آؤٹ کیا ہے, ہم اس کا جو ہے وہ بائک آؤٹ کیا. وی آر لیونگ ان پاکستان, یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس کانفرنس میں آئے تھے اس لیے کہ ہم اپنا پروف دے سکیں کہ ہمیں کسی نے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا بلکہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا الحمدللہ. لیکن اس حوالے سے کانفرنس میں کافی مسکنسیپشنز جو ہیں وہ کریٹ ہوئیں جن کی وجہ سے ہمیں موقع نہیں دیا گیا. پہلے تو عبدالوارث گل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا موقف جب سٹارٹ ہی کیا بیان کرنا تو کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا ایشو بنایا کہ یہ توہین مذہب ہے, جبکہ ان کو اپنا موقف ایک دفعہ کلیئر تو کر لینے دیجیے, بات کر تو لینے دیں, بعد میں بات کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا مقصد کلیئر ہوتا ہے. انہیں 2 ہی منٹ کے اندر اسٹیج سے اتار دیا گیا. پھر دوسری بہن جب گئی, ہنسا بہن, انہوں نے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے بھی بات شروع کی تو انہیں اسٹارٹنگ میں روک ٹوک کر کے یعنی کنفیوز کر دیا گیا. اس کے بعد میرا نمبر تھا اور مجھے تو باری ہی نہیں دی گئی بلکہ پروگرام کا جو ہے کانفرنس کا جو ہے اختتام کر دیا گیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ تو کوئی غور نہیں کرتے. وہاں سارے لوگ بول رہے تھے, کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. ہم نے تو ایک بات اپنی ابھی شروع کی ہی تھی کہ روک دیا. ہمارے جو مسائل ہیں, میری امی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے, میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, مجھے ملنے نہیں دیا, یہ ہمارے پہ ظلم تھا.
کہ میں اپنی نہ والدہ کو دیکھا ہے نہ اپنی والد کو دیکھا ہے, اپنے بیٹے کو بھی بھائی عبدالوارث کے ساتھ جا کے بڑی مشکل میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے. میرے بھائی نے دھمکی دی کہ اس کو قتل کر دیں گے اگر یہ یہاں آئی. تو میں نے قبرستان میں جا کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے بعد بھائی نے میری مدد کی, تو میں نے ایسے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے قبرستان میں. مطلب اتنا ظلم جو ہمارے پہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہو رہا ہے اس پہ تو کوئی نہیں کر رہے کہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں.